آج کی شب ہمارے ہاں سورۃ المؤمنون اور سورۃ النور تلاوت ہو رہی ہے۔ سورۃ المؤمنون ہمارے پاس ایک تصویر لے کر آتی ہے کہ آخرت پر ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے کردار کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کو اعلیٰ انسان بنا دے سوائے اس بات کے کہ وہ آخرت پر یقین رکھے۔ تو آخرت پر ایمان کو پختہ کرانا اور آخرت کی جواب دہی اور آخرت کے کچھ مناظر جو ہیں وہ اس صورت کے اندر دکھائے جاتے ہیں، اور اس کا آغاز جو ہے وہ اس بات سے اس اعلان سے ہوتا ہے کہ فلاح پا گئے وہ لوگ جو حقیقی ایمان لے آئے۔ تو آپ کو معلوم ہے ایمان جو ہے ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان۔ اسلام ظاہری اعمال آپ کرنے لگتے ہیں تو آپ مسلم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ظاہری اعمال آپ کے باطن میں بھی جب اتر جاتے ہیں، آپ کے اندر کا آپ کے جو اندر کا انسان ہے وہ بھی جب نماز پڑھتا ہے تو اس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ تو جو لوگ انٹرنلائز کر لیتے ہیں ان حقیقتوں کو جو ایمان کے تحت بیان ہوئی ہیں، وہ حقیقت میں فلاح پا جاتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ نماز میں ان کی نماز کے اندر خشوع ہوتا ہے، نماز کے اندر یہ اللہ کے سامنے بے حس و حرکت کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی پوری توجہ اپنے معبود کی طرف ہوتی ہے۔ پھر ان کے روزمرہ معمولات میں یوں ایک تبدیلی آتی ہے کہ لغو کے، فضولیات کے، بیہودہ چیزوں کے تمام جو کام ہیں ان سے بالکل ان کا اعراض ہو جاتا ہے۔ ان کے مال کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک حق قائم ہو جاتا ہے، یہ زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں۔ ان کے یہ اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عفت کی اور اپنی کردار کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اور اپنی امانتوں کی جو تفسیر ہوئی ہے وہ ذمہ داریوں کی ہوئی ہے۔ اب تھوڑا سا یہ تصور کر لیں کہ ذمہ داریاں آپ کی شریعت نے جو آپ پر ڈالی ہوئی ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ ان تمام امانتوں میں یہ اور پھر جو عہد ہیں، دو چیزیں ہیں۔ امانتیں وہ ہیں کہ جو شریعت نے آپ پر ڈال دی ہوئی ہیں، اور عہد وہ ہے جو آپ کسی کے ساتھ کر لیتے ہیں اپنی مرضی سے۔ تو ان دونوں چیزوں کا پاس کرنے والے اور ان کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر نمازوں کی بھی یہ لوگ حفاظت، ان کو ایسا دھڑکا لگا رہتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ پیسے والا جو بندہ ہے بار بار وہ اپنے پیسے کی طرف اس کو ٹھیک تو ہے، ضائع تو نہیں چلا جائے گا، کچھ ہو تو نہیں جائے گا، اسے ہمیشہ جو اچھا بزنس ہے اس کی 24 گھنٹے اس کی توجہ اس بزنس کی طرف ہوتی ہے کہ ٹھیک تو جا رہا ہے، اچھا تو جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو آخرت کی دولت والا ہے سب ہمیشہ اس کی توجہ اپنی نماز کی طرف ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ وارث ہیں اور ان کو جنت جو ہے وہ وراثت میں ملے گی۔ اس کے بعد انسان کی حقیقت کا ایک بیان ہے کہ کہاں یہ ذرا بار بار سوچو، اس پر غور کرو کہ کہاں یہ ایک بوند تھی، ایک نطفہ تھا جو کبھی ٹپکایا جا رہا تھا، پھر بوند سے یہ ایک جو ہے وہ علقہ، ایک وہ لیچ ٹائپ جو وہ بنا، اس کے بعد پھر یہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اس سے ہم نے ہڈیاں بنا دیں اور ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، اور اس کے بعد ایک ایسی اعلیٰ مخلوق جو ہے وہ تیار کر کے تو نکال دی۔ تو اس پر تعریف بنتی ہے اس خدا کی۔ تو اب یہ جو اہل ایمان ہر چند ساعت کے بعد وضو کر کے کھڑے ہوتے ہیں، تو دراصل یہ اپنی اس حقیقت کو جان کر تو اپنے اس خالق کے اس کرشمے کی داد دے رہے ہوتے ہیں اور اس کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایمان جو ہے بنیادی طور پر خالق کے جو کرشمے ہیں اور اس کی جو قدرتیں ہیں اور اس کے جو کارنامے ہیں، تو ان سب کو سراہنے کا نام ہے۔ اس کے بعد یہ کہ آسمان سے پانی برسانا اور زندگی کو تمہاری ممکن بنانا، پھر مختلف قسم کے پھل جو ہے وہ اگا دینا اور غذا کا
ایک بہت اعلیٰ معیاری بندوبست کر کے تمہیں فراہم کر دینا، اور اس کے بعد پھر جو چوپائے ہیں اور ان کے ذریعے سے دودھ اور گوشت، اور یہ تو زندگی اتنی رنگین، اتنی آسان اور اتنی لطف اندوز ہونے والی جو ہے وہ آپ تمہاری بنا دی جاتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن پر تمہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات کو اپریشیٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انہی احسانات کے حوالے سے انسان کو جگانے کے لیے فرمایا کہ ہم نے نوح کو بھیجا تھا، اور البتہ یہ ہے کہ اس کو ایک بالکل کورا سا جواب ملا، یہاں تک کہ پھر جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ لوگ خدا کی تعریف کرنے اور خدا کی تنہا عبادت کرنے پر تیار نہیں ہیں، تو ہم نے ان کو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک کے بعد ایک قوم ہم لاتے چلے گئے، ایک لمبا سلسلہ رسالتوں کا جو بالآخر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا آنا جو ہے وہ تاریخ انسانی کے اندر ایک بالکل نیا موڑ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سلسلہ بہت اختصار کے ساتھ یہاں نبوتوں کو جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ ایک سامنے ایک مطالبہ رکھنا، خدا کے احسانات کے کو ماننے اور خدا کے ہاں آگے اخروی جواب دہی کے لیے تیار ہونے کے لیے۔ آگے آخر میں جا کے جو ہے وہ قیامت کے کچھ مناظر جو ہے وہ دکھائے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جب سور پھونک دیا جائے گا تو اس کے بعد کوئی نسب ان کے نہیں ہوں گے، کوئی انساب۔ آپ نے اندازہ ہے آپ کو کہ قوم میں قبیلے، برادریاں، ملک، وطن، یہ جو ہے اتنا فخر ہوتا ہے، ملک جی ہمارا ملک، کہ بالکل گم ہو کر رہ جائیں گے میرا ملک کون سا ہے، میرا قبیلہ کون سا ہے، میری برادری کون سی ہے، سب کچھ گم ہو جائے گا۔ انسان صرف اور صرف اپنے بارے میں پریشان ہو جائے گا، اور قیامت کے ترازو جو ہیں وہ لا کر نصب کر دیے جاتے ہیں۔ جس کے تو ترازو بھاری نکل آئے تو وہ تو اس کے تو وارے نیارے ہو گئے، کیونکہ ایک مختصر سی زندگی جس مقصد کے لیے ملی تھی اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا تھا، اور جس کے وزن جو ہے وہ ہلکے ہو گئے اس کو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جھلسا رہی ہے آگ ان کے چہروں کو، اور اس کے اندر وہ تباہ اور برباد ہو رہے ہیں۔ اور ہر بار، اور یہ ایک جو بات ہے کہ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر کی گئی ہے، عذاب کا ایک بہت خوفناک منظر دکھا کر تو کہا گیا جا رہا ہے الم تکن آیاتی تتلا علیکم، میری آیات تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی ہیں۔ یہ جو آیات پڑھ کر سنائی جانا جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اندازہ ہمیں بہت مشکل سے ہوتا ہے کہ یہ آیات کس طریقے سے ہمیں چھڑا دینے والی ہے انشاءاللہ آخرت کے روز، اور کچھ لوگوں کو کس برے طریقے سے پھنسا بھی دینے والی ہیں۔ تو اب یہی ہے کہ یہ میرے رسول آئے تھے، میری آیتیں آئی تھیں، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ ایک دوزخ کا منظر دکھانے کے بعد کہا جا رہا ہے میرے آیتیں آئی تھیں تمہارے پاس، اور اس کو جھٹلاتے رہے تھے، تو وہ کہیں گے کہ خدایا بس ہماری بدقسمتی تھی جو ہم پر حاوی ہو گئی، تو بس ایک بار نکال لے خدایا یہاں سے، اگر دوبارہ کہیں ہم یہاں لوٹ آئیں تو ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ زبان بند رکھو اور میرے ساتھ بات بھی مت کرو۔ بات یہ ہے کہ وہ جو ایک محلہ بسایا ہوا ہے وہ جنتیوں کا، وہ بھی اسی دنیا میں تھے نا جہاں سے تم آئے ہو، وہ کیوں آج ٹھاٹھ کر رہے ہیں؟ بس اتنی سی بات ہے، ایک موقع ہے، اس کو سنبھال لیا سو سنبھال لیا، پھر وارے نیارے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزے مزے۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا، بس یہ لب لباب ہے، بار بار قرآن مجید اس نقطے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ میں آپ سے عرض کر دوں تقریباً کوئی صورت ایسی نہیں جو آپ کو اس نقطے پر نہ کھڑا کر دی ہو۔ ایک موقع ہے دیکھنا، پچھتاؤ گے تم، اپنی ماں کو رو گے کہ اگر کہیں یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا۔ ایمان کے جو فرائض ہیں ان کو اختیار کر لینا، جتنا سا بھی زور لگتا ہے، جتنی سی بھی قربانی دی جاتی ہے، یہ سودا وارے ہی وارے کا ہے، یہ مزے ہی مزے کا ہے، اور اگر کہیں تم سے یہ مس ہو گیا تو اس کے بعد تمہاری جو ہے وہ، تو یہاں پر یہ بھی وہ اللہ تعالیٰ پوچھ بھی رہا ہے، پھر ان سے کہتا ہے کہ تم یہ بتاؤ
کہ کتنا رہ کے آئے ہو بھلا دنیا کے اندر. کہیں گے کہ خدایا ایک دن یا دن کا بھی کوئی ایک آدھ حصہ ہم جو ہیں وہ رہ گئے ہیں. تو اللہ ان سے پوچھ کیوں نہیں لیتا جو ہمارے یہ جو اعمال نامے لکھتے تھے اور جو گنتے تھے, تو ان سے ہی پوچھ لے کہ ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم کتنی دیر رہ کے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا تھا اور تمہارا نہیں خیال تھا کہ تم نے لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے. ایمان یہ ہے, مطلب بالکل کھلا ہے انسان, 100% آزاد ہے, مگر 100% وہ جانتا ہے کہ میں آزاد نہیں. یہ ہے ایمان. سورۃ نور جو ہے یہ ایک مدنی صورت خاصی ساری مکی صورتوں کے بعد آتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے تقریباً یہ حج کا کچھ حصہ ہی آپ مدنی سمجھ لیں, ورنہ سورت یونس سے ہم شروع ہوئے تو مسلسل مکی صورتیں ہی چلی آ رہی ہیں. جس طرح شروع کے اندر آپ مسلسل مدنی صورتوں سے ہی واسطہ رکھتے ہیں, تو یہاں ایک خاصے وقفے کے بعد مکی مدنی صورت آتی ہے اور اس کے اندر احکامات خاصے زیادہ ہیں. سلف کے ہاں یہ کہا جاتا تھا کہ اپنے مردوں کو سورۃ مائدہ پڑھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورۃ النور پڑھاؤ. یہ گھروں کو, معاشروں کو سمجھنا آسمانی نقشے پر, تو اس کے لیے یہ کمال صورت ہے. ہم نے پہلے بھی ذکر کیا سورۃ النساء اور سورۃ النور, یہ دونوں صورتیں خاص تعلق رکھتی ہیں توحید کے سماجی جہتوں سے. اس کے اندر حدود بیان ہوتی ہیں. ایک زنا کی حد بیان ہوئی ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں, مرد ہو عورت ہو, ظاہر ہے یہ غیر شادی شدہ سے متعلق ہے. پھر اس کے بعد قذف کی حد بیان ہوتی ہے. قذف کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی پر ناجائز زنا کی تہمت لگا دے یا کسی کو کہہ دے کہ یہ ناجائز اولاد ہے, تو ظاہر ہے اس نے اس عورت کے کردار پر حرف اٹھایا ہے. تو ایسے آدمی کو کہا ہے کہ یا تو بھی تم 4 گواہ لے کر آؤ تو پھر تمہاری جان بچ جاتی ہے. 4 گواہ نہیں ہیں تو زبان بند رکھو. اچھا, یہ مسئلہ شرعی بھی جان لینا چاہیے. اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رکھا ہوا ہے لیکن 4 گواہ نہیں ہیں تو بھی آپ اپنی زبان بند ہی رکھیے. اصل اس کا حساب اللہ نے کرنا ہے, آپ نے نہیں کرنا. تو اگر اسلامی شرعی سسٹم ہے بھی تو بھی اگر 4 گواہ ہیں تو ٹھیک ہے, اگر 4 گواہ نہیں ہوئے تو جو لوگ کہیں گے کہ جی یہ اس نے بدکاری کی ہے تو ان کو 80 کوڑے ان کی پیٹھ پر مارے جائیں گے. تو فرمایا کہ یہ مسلمان معاشرے کے اندر یہ جی فلاں نے یوں کیا فلاں نے یوں کیا یہ نہیں قبول ہوتا, یہ بدکاری کی ترویج ہوتی ہے اس سے کہ جی فلاں نے یوں کیا. تو قذف کی حد بھی اس کے اندر بیان ہوئی ہے. پھر ساتھ ہی لعان بیان ہوا ہے. ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آدمی اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ اس نے بدکاری کی ہے تو وہ کیا کرے, ٹھیک ہے جی کوئی اور ہے تو زبان بند رکھ لے, وہ اس کی بیوی ہے, اس نے بدکاری کی ہے کسی کے ساتھ, وہ کیا کرے, اس نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, 4 گواہ اس کے پاس نہیں ہے, کیا کرو گے, اس کو کوڑے بولے تو اس کو کوڑے مارے, ویسے وہ بے غیرت بنا رہے تو کیا کرے. تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اللہ کے رسول کوئی چیز اپنے پاس سے نہیں کہتے. یہاں تک کہ پھر وہی آئی اور یہ پھر آیات اتنی کہ ہاں جو شخص اپنی بیوی کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہو تو اس کے لیے جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لعان کرے. لعان کیا ہے کہ وہ مسجد میں اکٹھے ہو جائیں گے یا کسی بھی جگہ جہاں قاضی ہے اور وہاں آدمی 4 بار یہ قسم اٹھائے گا کہ میری عورت نے بدکاری کی ہے, اور چوتھی بار البتہ جب وہ کہے گا تو یہ بھی کہے گا کہ مجھ پر لعنت ہو اگر میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں. تو اس وجہ سے اس کو لعان کہا گیا ہے. تو پھر اس کے بعد عورت کو کہا جائے گا ہاں بھی تم بھی 4 بار یہ کہو, تو عورت بھی 4 بار قسم اٹھا کر کہے گی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, اور چوتھی بار جو ہے وہ یہ کہے گی کہ اللہ کا غضب ہو مجھ پر اگر یہ سچا ہو. تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ اگر تو عورت اس کے جواب میں قسمیں نہ کھائے تو پھر عورت کو سزا دی جائے گی. اگر قسمیں اٹھا لے تو نہ پھر مرد کو قذف کی سزا دی جائے گی اور نہ عورت کو زنا کی سزا دی جائے گی. البتہ دونوں کے درمیان
علیحدگی کروا دی جائے گی اور ان کا رشتہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو اس چیز کا نام لعان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس آدمی نے یہ کہا تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کروایا، اور عورت جو ہے وہ سبھی صحابی کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ عورت بہت جھجک رہی تھی۔ وہ صحابی جو ہے مطلب لوگ جانتے بھی تھے کہ کیسا مطلب خدا خوفی رکھنے والا صحابی، کہتے ہیں کہ وہ بلکہ جب چوتھی بار تو وہ اتنی ٹھٹک گئی، آخر کہنے لگے کہ میں اپنے قبیلے کو ذلیل نہیں کرواؤں گی، تو پھر اس نے قسم اٹھا لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر اس کا بچہ ہوتا ہے تو مجھے بتانا، اور جب بچہ ہوا تو اس کی شباہت بھی اسی آدمی کے ساتھ بہت زیادہ تھی جس پر بدکاری کا الزام لگا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں شہادتوں کے بغیر کسی کو سزا دیتا تو میں اس عورت کو ضرور دے دیتا سزا، لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلامی قانون ہے کہ شہادتوں کے بغیر، یا پھر وہ خود اقرار کر لے یا اس کا اقرار ہوگا یا شہادتیں ہوں گی، اس کے بغیر حدیں جو ہیں وہ نہیں قائم ہوں گی۔ تو ان چیزوں کا جو ہے، اس کے ساتھ ہی پھر حضرت عائشہ پر جو انہوں نے بہتان لگایا تھا تو اس کا کچھ بیان ہے، اور حضرت عائشہ کے لیے ڈھیروں آیات یہاں پر آتی ہیں۔ حضرت عائشہ کی صفائی دی جا رہی ہے اور شدید غضب اور عتاب ظاہر کیا جا رہا ہے ان صحابہ پر کہ جنہوں نے ایسی باتوں کو ہو جانے دیا اور ان کو سن لیا اور اس پر شدید ترین رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اور کیونکہ یہاں قذف کی حد بیان ہوئی ہے تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے اترنے کے نتیجے میں ان صحابہ کو پھر جو ہے وہ قذف کی سزا بھی، 80 کوڑے بھی ان کو لگائے۔ اس کے ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ شدید اخروی وعید بھی ہے کہ جو لوگ ایسی عورتوں پر جو غافل ہوتی ہیں، جن کو مطلب پتہ بھی نہیں لوگ ان کے بارے میں کیا بکواس کر رہے ہیں، وہ مومن ہوتی ہیں، پاک دامن ہوتی ہیں، تو پاک دامن عورتوں پر جو جھوٹے الزام لگائیں گے ان پر لعنت ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور قیامت کے روز ان کی زبانیں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گی، ان کے ہاتھ بھی اور ان کے پاؤں بھی ان کے خلاف جو ہیں وہ گواہی دیں گے۔ اتنی شدید اللہ تعالیٰ اختیار کرتا ہے محض اس بات پر کہ کوئی بندہ کسی پر جھوٹا بہتان لگا دے بغیر دلیل کے۔ اس کے بعد یہ پردے کے اور پرائیویسی کے احکام جو ہیں ان کا ایک اچھا لمبا اکاؤنٹ جو ہے وہ بیان ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جانا، بغیر سلام کے نہیں جانا، اگر کہیں جانا ہے تو وہ ایسی جگہ ہو سکتی ہے جو پبلک پلیس ہے، لیکن کسی کے جہاں کسی کی مخصوص جگہ ہے وہاں پر بغیر اجازت کے نہیں جانا۔ مردوں کو حکم دیا کہ تم نے نگاہیں نیچی رکھنی ہیں۔ مسلمان معاشرے کے اندر چلنے پھرنے تک کے آداب جو ہیں باقاعدہ احکام کی صورت میں سکھائے گئے ہیں۔ تو شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے اور نظروں کو نیچا رکھنا ہے، یہ ان کی پاکیزگی کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اور عورتوں کو کہا کہ انہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے اور اپنی نگاہوں کو عورتوں نے بھی نیچا رکھنا ہے۔ البتہ عورتوں کی یہ دونوں حکم تو مردوں کے لیے بھی، البتہ عورتوں سے کہا کہ تم نے اپنی زینت کا اظہار کرتے ہوئے نہیں پھرنا ہے باہر، اور جو ان کی اوڑھنیاں ہیں ان کو وہ سینے پر بھی لے لیں، کیونکہ عرب عورت جو ہے وہ سینہ اوڑھنے کا اس کے ہاں کو بہت رجحان نہیں تھا، تو سر پہ جو اوڑھنی تھی وہ پیچھے کو چلی جاتی تھی، تو کہا کہ باقاعدہ اس کو لپیٹ سمیٹ کر تو اب اس طریقے سے اپنی اوڑھنیاں لے کر عورتوں تم نکلا کرو۔ یہاں ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی عورت کا جو ہے وہ سر ڈھانپنا تو ضروری نہیں ہے، قرآن مجید میں تو اس کا کوئی بیان نہیں ہے، حدیث سے تو ظاہر ہے کوئی حلال حرام نکلتا ہی نہیں ان کے لیے، تو قرآن مجید سے ہی نکلتا ہے۔ قرآن مجید نے تو صرف یہ کہا ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ، کہ وہ اپنے گریبان جو ہے نا وہ ڈھانک لیں۔ گریبان ڈھانکنے کا حکم ہے تو سر ڈھانکنے کا تو حکم نہیں ہے۔ جو خمر جو ہے خمار کی جمع ہے، خمار
عربی کے اندر کہتے ہی سر ڈھانپنے کے کپڑے کو، تو سر ڈھانپنا تو ذکر ہے اس میں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، البتہ یہ اضافی طور پر کہا گیا ہے کہ وہ جو سر کی اوڑھنی ہے وہ اتنی بڑی، اتنی کھلی ہونی چاہیے کہ وہ تمہارا پورا سینہ گریبان جو ہے، یہ عورت کا جو آگے کا سارا حصہ ہے اس کو بھی ڈھانپ لیا کرے۔ تو یہ ایکسٹینشن ہے کہ یہ سر کی اوڑھنی یہ بھی کر لے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ اوڑھنے کا حکم ہے، سر ننگا کرنے کی اجازت دے دی ہے قرآن مجید نے۔ یہ عربی دانی بھی خاصی عجیب ہے ان لوگوں کی۔ اچھا، تو زینت کا اظہار نہیں کر سکتی عورتیں سوائے اپنے خامدوں کے سامنے، اپنے باپ جو ان کے ہیں یا ان کے بیٹے یا شوہروں کے، اگر کسی اور بیوی سے کوئی بیٹے ہیں، یا ان کے جو اپنے بھائی ہیں یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے یا ان کی عورتیں ہیں یا جو ان کے غلام ہیں، یا پھر ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھر میں ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے ہاں کوئی مردانہ خواہش نہیں پائی جاتی، تو ایسے مردوں کے سامنے بھی، یا پھر ایسے بچے کہ جو ابھی جن کو عورتوں کے حوالے سے کوئی خاص جنسی شعور جو ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ یہاں تک کہا، آپ ذرا تصور کر لیجئے، یہ پاکیزہ معاشرے کا قیام، سورۃ النور، کہا کہ عورتیں اپنے جو پاؤں ہیں ان کو اس طریقے سے مار کر نہ چلیں کہ اگر پاؤں میں کوئی زینت کی کوئی چیز پہنی ہوئی ہے تو اس کی آواز جو ہے وہ مردوں کو آئے۔ یہاں تک مطلب ہے کہ وہ پیروں میں یہ پازیب ٹائپ اس طرح کی کچھ چیزیں عرب عورتیں ہمارے ہاں بھی پہن لیتی ہیں، تو اس کا شور جو ہے وہ نہ سنیں۔ اسی پہ ہمارے لوگوں نے کہا کہ ہمارے بر صغیر میں چوڑیاں جو ہیں وہ پہننے کا بہت زیادہ رواج ہے، تو چوڑیوں کا بھی وہی حکم ہوگا، ٹھیک ہے؟ جو پازیب کی آواز عورت کو کہا ہے کہ مطلب روکے کہ وہ مردوں کو سنیں، کیونکہ وہ جھنجھناتی سی جو آواز جو چلتے ہوئے آتی ہے تو اس سے شیطان جو ہے وہ آس پاس کے مردوں میں کچھ شیطانی وسوسے اور خیالات جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، جو کہ مسلمان معاشرے کی پاکیزگی کے منافی ہے۔ تو وہ اس سے بھی ہے، تاکہ بعض لوگوں نے کہا مطلب وہ اس سینس میں تو شاید نہیں، لیکن ایک حد تک شاید یہ عورتوں کی یہ جو ٹک ٹک جو مطلب یہ ان کی جو ہیل وغیرہ ہوتی ہے، تو اس حد تک بھی جو ہے وہ ان کے لیے احتیاط کرنا اس کے ساتھ کسی نہ کسی درجے کے اندر ملحق ہی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پاکیزگی کے حوالے سے یہ کرنے کے بعد پھر مزید احکام دیتے ہوئے کہا پھر تم ایک اور کام کرو کہ اپنے معاشرے میں جتنے غیر شادی شدہ لوگ ہیں ان کی شادیاں کرو، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جو اپنے میں سے بھی اور جو تمہارے غلام لونڈیاں اور غلام ہیں ان میں سے بھی جو اچھے بھلے لوگ تم پاؤ ان کو بھی بیاہ دو۔ اور اگر یہ جی میں تو اتنا پہلے پیسہ بناؤں گا، اگر وہ غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے امیر کر دے گا، اِن كُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اچھا، اگلا پھر یہ کہا کہ اچھا پھر کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ کسی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی، تو ان کو کہا کہ وہ چاہیے کہ وہ اپنی عفت کا پھر خصوصی اہتمام کریں، عفت رہنا، پاک دامن رہنا، حیا سے رہنا، اس کا وہ خصوصی جو ہے وہ خیال کریں۔ یہاں تک کہا کہ کچھ جو غلام ہیں وہ اگر اپنی قیمت دے لیں تو ان کو جو ہے نا کہیں کہ میں بعد میں قیمت دے لوں گا، سودا اپنا خود ہی کر لیتا ہے، تو کہا ان کو بھی جو ہے ان کے ساتھ یہ مکاتبت اس کو کہتے تھے کہ ان کے ساتھ مکاتبت کر لو اور ان کو آزاد کر دو۔ پھر یہ کہ کچھ لوگ جو ہیں اپنی لونڈیوں سے غلیظ دھندا کرواتے تھے، کہتے ہیں یہ ایک بزنس تھا خبیث عبداللہ ابن ابی کا مدینہ کے اندر، اس نے اپنی کنیزیں رکھی ہوئی تھیں اور ان سے وہ بدکاری کرواتا تھا اور اس کے پیسے جو ہے نا وہ خود لیتا تھا ان سے، تو کہا کہ یہ دھندا جو ہے نا یہ ختم ہو جائے اور اس کی اب مزید اجازت نہیں ہے۔ تو یہ احکام جو ہے وہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے بہت ہی روشن واضح نشانیاں تمہارے اوپر جو ہے نا اتاری ہیں تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ روشنی، اس کا بھی بیان ہے، اور فرمایا کہ یہ جو روشنی اور نور ہے
بنیادی طور پر اللہ کے گھروں میں ملے گا آپ تمہیں، جہاں لوگ دم مار کر اللہ تعالیٰ کی عبادتیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ قیامت سے وہ اتنے زیادہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اور ان کو نہ تجارت ان کی نماز سے غافل کرتی ہے، نہ ان کا کوئی اور کام جو ہے دنیا کا دھندا ان کو ان کی نماز اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور زکوٰۃ سے غافل کرتا ہے۔ تو یہ چند احکام، کچھ احکام آخر میں جا کر پھر مزید بھی آتے ہیں۔ جو عورتیں سن رسیدہ ہو جاتی ہیں ان کو کہا کہ اب ان کے لیے پردے کے وہ احکام لاگو نہیں ہیں، اگر وہ پھر بھی کرنا چاہیں تو ان کے لیے ہے اچھا۔ یہاں تک بھی ہدایات دیں کہ گھر کے اندر جو بچے ہیں وہ بھی مخصوص اوقات میں اجازت لے کر ہی آئیں۔ تمہارے بیڈ روم کے اندر یوں نہیں ہے کہ یوں ہی چلیں، تو گھر کے اندر بھی بچوں کو عادت ڈالو کہ وہ یوں ہی نہیں چلتے ہیں۔ جو تو بہت چھوٹے بچے بالکل ہی 1 2 سال کی، ان کی تو بات اور ہوتی ہے، جیسے تھوڑے سے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ پتہ ہو کہ بھئی ہم نے اجازت لے کر آنا ہے۔ اور البتہ جو پوری طرح بالغ ہو جائیں ان کو تو ویسے ہی جائز ہی نہیں ہے کہ وہ تو باقاعدہ اجازت لیے بغیر لوگوں کے گھروں کے اندر گھسیں اور ان کی پرائیویسی کو جو ہے وہ خراب کریں۔ تو یہ چند احکام تھے جو ہم نے سورۃ النور کے حوالے سے بیان کیے۔ تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ انصار کی عورتوں کہتے ہیں انصار کی عورتیں کمال کی عورتیں ہیں، بخاری کے اندر ہے غالباً، یہ کہتے ہیں کمال کی عورتیں انصار کی۔ جیسے ہی سورۃ النور اتری تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے سنی، کوئی آدمی نے جا کر اپنی ماں کو سنائی، کسی نے اپنی بیٹی کو سنائی، کسی نے اپنی بیوی کو سنائی۔ تو اگلے دن کہتی ہیں کہ فجر کی نماز میں عورتیں جو ہیں وہ چادریں ہی چادریں اوڑھے ہوئے تھیں، اس طریقے سے لپٹ کے چادروں کے اندر آئی ہوئی تھیں، جیسے یوں لگتا تھا جیسے پوری مسجد جو ہے وہ کبوں سے بھری ہوئی ہے۔ کالی چادریں جو ہیں وہ لے کر پوری مسجد جیسے جو ہے نا کبوں سے بھری ہوئی ہے۔ کہتی ایک آیت، ایک سورت، یہ سورۃ النور ہے، یہ اترنے کی دیر تھی، پوری مسجد کے اندر کوئی ایک عورت نہیں تھی جو ہے نا اپنے آپ کو ڈھانپے بغیر آئی ہو۔ ایک صورت نے یہ کر دیا، اور یہ صورت ہم پر بھی اتری ہوئی ہے نا ویسے، ذرا دیکھیے اپنے معاشرے کو، اور پھر یہ دیکھیے اس جو کہتے ہیں جی ہمیں جوتے کیوں پڑھتے ہیں، تو جوتے کیوں نہ پڑھیں جو قرآن کے ساتھ یہ جس کا تعامل ہو، تو اس کے ساتھ اور کیا ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے